بان عشق میں اس کو
شے کی طرف سے حور دیدار آیا رن میں جب شے کی طرف سے حور دیدار آیا کس بشاشت سے اڑاتا ہوا مظلوم کا غمخوار آیا جانثار خلف حیدر کرار آیا جانثار خلف حیدر کرار آیا تتق نور سر فاتحہ پڑھ کے جوان مرد نے کھینچی شمشیر برکم و سرخ ہوا فوج ستم زارد ہوئی شعلہ تیغ سے بجلی کی چمک گرد ہوئی چمک گارد ہوئی پڑھ کے فرماتے تھے عباس ہو جا بارک اللہ کی دیتا تھا صدا دے کہتے تھے ابن حسن وارور فرماتے تھے ماشاءاللہ شہر ضرب پہ فرماتے تھے ماشاءاللہ اپنی جانبازی کا غازی جو صلہ پاتا تھا مسکراتا ہوا تسلیم کو جھک جا تسلیم کو جھک جاتا تھا رغب جھکنے میں لعینوں نے جو فرصت پائی سامنا چھوڑ کے سب فوج عقب سے آئی لاکھ خورے ادھر اور ادھر گھوڑے کی پھراتا تھا کہ برچی کھائی باغ گھوڑے کی پھراتا تھا کہ برچی کھائی آ گیا موت کے پنجے میں نہ کچھ دیر لگی فرض پر گرز لگا دوش پہ شمشیر لگی فرش پر گرز لگا دوش پہ شمشیر لگی سینہ غربال ہوا تیر چلے آدھا کے
حضرت سے کہا گر ہو ارشاد تو میں ماں کو بچاؤں گر ہو ارشاد تو میں ماں کو بچاؤں خادم حضرت زہرا والی گرتا ہے خاک پر اب وہ شہید ازلی گرتا ہے خاک پر اب وہ شہید ازلی گرتا ہے شاہ رونے لگے سنتے ہی مہمان کی خبر ہو گئی آنسوں سے مبارک سبدا علی اکبر سے کہا تم ابھی ٹھہرو دلبر ظہور کی امداد کو ہم جائیں گے اے نور نظر ظہور کی امداد کو ہم جائیں گے اے نور نظر اس سے اس وقت کہوں میں جو قلق مول پر ہے لاش اٹھاؤں گا کہ مہمان کا حق مول پر ہے لاش اٹھاؤں گا کہ مہمان کا حق مول پر ہے یہ سخن کہہ کے چلے رن کو جنابِ شبیر وہاں گرا خاک پہ گھوڑے سے ہرن باتوں کی دیکھ کر شاہ کو آتے ہوئے بھاگے بے پیر پہنچے لاش پہ امام دو جہاں کے یقین پہنچے لاش پہ امام دو جہاں کے یقین چمن ہستی مہمان کو اجڑتے دیکھا خاک پر ایڑیاں زخمی کو رگڑتے دیکھا چمن ہستی مہمان کو اجڑتے دیکھا خاک پر ایڑیاں زخمی کو رگڑتے دیکھا غم میں جب شکی قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين. ثم
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لترك الإصلاح في أمة جدي رسول الله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. صلوات عزیزان گرامی، آج تو ویسے بھی شب جمعہ ہے اور اس کی اپنی رحمتیں اور برکتیں ہوا کرتی ہیں، اور ایام میں جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار بھی ہے، تو اس کی مناسبت سے بھی آپ حضرات کی خدمت میں دو چار جملے. شیخ عباس قمی نے کتاب مفاہد الجنان میں ارشاد فرمایا ہے کہ روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام کہ اللہ شب جمعہ ایک فرشتہ معین فرماتا ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، اور وہ فرشتہ صبح سحر کے وقت تک جمعے کے دن باقی رہتا ہے، اور وہ صرف یہ آواز دیتا رہتا ہے تم میں کوئی مریض جو ہم سے سوال کرے اور ہم سے شفا دے، ہے تم میں کوئی پریشان حال جو اپنے پریشانیوں کو پیش کرے اور اس کی پریشانیوں کو دور کیا جائے، میں تم میں کوئی جو روزی کا سوال کرے اور اس کی روزی میں کشادگی عطا کی جائے، ہے تم میں کوئی انسان ایسا جو کسی مشکل میں ہو اور اس کی مشکل کو تمام کیا جائے. یہ شب جمعہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں. آج کی شب میں فرشتہ آواز دیتا رہتا اور روایات بیان کرتی ہیں شب جمعہ کے اعتبار سے کہ انسان شب جمعہ کی اہمیت بس ایسے سمجھے کہ اللہ، جیسے کہ روایات میں آیا، اگر کوئی انسان شب جمعہ سے پہلے جو ایام ان میں دعا مانگتا ہے تو اللہ ان دعاؤں کو روک لیتا ہے شب جمعہ اور جمعے کے دن تک، تاکہ اس کی دعا شب جمعہ یا جمعے کے دن قبول کر لی جائے. یہ شب جمعہ کی اپنی رحمتیں ہیں اور شب جمعہ کی اپنی برکتیں ہیں. اسی کے اعتبار سے زان گرامی ہمارا موضوع ہی چل رہا ہے کہ قرآن اور اطرت، لیکن میں نے آج تھوڑا سا اس کو بدل دیا ہے امام حسین علیہ السلام کے قول کی وجہ سے. اپنے اس مختصر سے وقت میں پیغام پہنچاؤں گا حضرات کی خدمت میں کہ امام علیہ السلام کا سفر، اور بڑی سادگی سے ہوگی بھائی مجلس، امام حسین علیہ السلام کا سفر جو ہوا ہے قیام عاشورہ جو ہے، اس میں علماء کرام نے اور مورخین نے 5 سبب بیان فرمائے ہیں قیام عاشورہ کے. پہلا سبب، اچھا یہ جو 5 سبب بیان فرمائے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی عقل سے بیان کیے ہوں کہ ہمارے نزدیک ایسا ہے کہ فرزند زہرا سفر کر رہے ہیں تو قیام کرنے کا سبب یہ ہوگا یا یہ ذمہ داری ہوگی یا اس وجہ سے قیام کیا ہے. نہیں، بلکہ خود چونکہ جو امام علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے اس خطبے کے نچوڑ کا نام ہے یہ 5 سبب. امام علیہ السلام نے پہلے ہی لفظ میں ارشاد فرمایا انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا وظالما. پہلی چیز یہ ہے کہ امام علیہ السلام زمانے سے ظلم کو مٹانا چاہتے ہیں. یعنی آپ کے درس میں، آپ کی روش میں، آپ کے مشن میں، آپ کے مقصد میں یہ ہے کہ زمانے سے ظلم ختم ہو جائے، چونکہ جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں پائیداری نہیں پائی جاتی ہے، وہاں عدل و انصاف نہیں ہوتا ہے، وہاں ظلم ہوتا. اور دوسرے مرحلے میں امام حسین کا جو مقصد تھا، پہلا مرحلہ وہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام امر بالمعروف اور نہی از منکر کرنا چاہتے تھے. اچھے کاموں کی دعوت اور برے کاموں سے امام علیہ السلام
روکنا چاہتے تھے کہ اچھے کاموں کو کرو اور برے کاموں سے دور رہو. یہ ہدف تھا امام حسین علیہ السلام کا، جیسا کہ آپ نے خود بھی اپنے خطبوں میں ارشاد فرمایا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے کہ جو اسلامی حکومت ہے اور ایسی حکومت قائم ہو جائے کہ جو بچہ بھی ہے اس کو اس کا حق ملتا رہے اور یہ بچے بھی بڑوں کا احترام کرتے رہے. یہی تو امام حسین کا مقصد تھا اور امام حسین علیہ السلام کا ہدف تھا. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے جو خطبے دیے ہیں، آپ مدینے سے تشریف لے گئے ہیں مکہ، اور جب آپ کی واپسی مکہ سے ہو رہی تھی تو مکہ سے کوفے کی طرف آپ کی واپسی ہو رہی تھی. تو مکہ سے جب آپ نے واپسی کا سفر کیا ہے تو آپ 31ویں منزل پر جب پہنچے ہیں، چونکہ کوفے تک کی آپ کی 40 منزلیں تھیں، مکے سے کوفے جانے کی آپ کی 40 منزلیں تھیں. ان منزلوں میں بہت سی جگہ امام علیہ السلام نے اپنے خیمے نصب کیے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر کے لوگوں کو واعظ و نصیحت کی ہے اور خطبے بیان فرمائے ہیں. اس میں امام کی جو 28ویں منزل تھی وہ مقام شرف کی تھی. مقام شرف جسے کہتے ہیں مقام شرف پہ تھی، اور امام علیہ السلام نے مقام شرف پہ جو منزل ٹھہرائی تھی اپنی 28ویں منزل میں، وہاں آپ نے اپنے قافلے والوں کو حکم دیا تھا کہ یہاں اپنی مشکیزہ کو پانی سے بھر لو اور پانی کا بہترین انتظام کر لو. یہاں تک کہ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جو قافلے میں افراد تھے انہوں نے مشکیزوں کو بھرا اور بہت زیادہ پانی کا ذخیرہ کر لیا. منزل شراف پہ پہنچنے کے بعد امام حسین نے کسی سے معلوم کیا کہ یہاں سے کوئی قریب ایسی وادی ہے کہ جس میں جا کر کے اپنا پڑاؤ ڈال دیا جائے. تو کہنے والے نے کہا یہاں ذو حسم کی ایک ایسی وادی ہے جہاں اپنا پڑاؤ ڈال سکتے ہیں. امام علیہ السلام میدان شراق سے چلے یا میدان شراق سے چلے ذو حسم پہنچے. میدان شراق سے ذو حسم تک امام علیہ السلام کی 3 منزلیں تھیں. 28ویں منزل یہ تھی عزیزان گرامی. 3 منزلیں آپ نے اور طے فرمائی. تو ذو حسم کے میدان پر جب پہنچے تو آپ کی 31 منزلیں ہو چکی تھی. مکے سے کوفے تک کی طرف آپ جا رہے تھے. ذو حسم پہ جب آپ پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا سامنے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور ایک جم غفیر ہے جو حسین کی طرف بڑھ رہی. امام نے سوال کیا یہ آنے والا لشکر کیسا ہے؟ اب ہر آدمی نے اپنے اعتبار سے اس کا جواب دیا، لیکن جب وہ لشکر قریب آ گیا تو اس میں امام حسین نے دیکھا کہ حرے ریاحی ہیں جو اپنا لشکر لے کے آ رہے ہیں. اور حرے ریاحی کی خاصیت یہ ہے، جناب حر کی میں بات کر رہا ہوں، ان کا نام تھا حر بن یزید ریاحی. یہ قبیلہ ریاحی سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے انہیں حرے ریاحی کہا جاتا تھا. حرے ریاحی کوفے میں زندگی گزارتے تھے اور کوفے کے اندر آپ بہت بڑے بہادر اور شجاع انسان مانے جاتے تھے جب سرزمین کوفہ پہ رہتے تھے. تو جس وقت ابن زیاد نے یہ سنا ہے کہ امام حسین مکے سے کوفے کی طرف آ رہے ہیں تو ابن زیاد نے حرے ریاحی کو بلا کر کے 1000 کا لشکر دیا اور کہا کہ حسین کو ادھر ادھر مت جانے دینا، بلکہ حسین کو قید کرنے کے بعد میرے پاس کوفے میں لے آنا. حرے ریاحی یہ لشکر لے کر کے کوفے سے جا رہا ہے. لوگ اس زمانے میں مثال دیتے تھے کہ اگر کوئی بہادری کا چرچا ہوا کرتا تھا سن 60 ہجری میں تو لوگ کہتے تھے حرے ریاحی کا نام سب سے پہلے آتا تھا، اتنے بڑے بہادر تھے حرے ریاحی. کچھ لوگوں نے اس بارے میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ حرے ریاحی ابن زیاد کے لشکر میں نہیں تھے بلکہ ابن زیاد کے لشکر کے سپہ سالار تھے، اور ابن زیاد نے 1000 آدمیوں کا لشکر یا سپاہیوں کا لشکر بھیجا تھا حسین کو قید کرنے کے لیے. حرے ریاحی جب قصر ابن زیاد سے چلے ہیں، آپ حضرات بور تو نہیں ہو رہے نا؟ میں چونکہ جب تاریخ پڑھتا ہوں تو جس مناسبت سے ہوتی ہے پھر اسی میں شروع ہو جاتا ہوں زانے گرامی، لہذا حرے ریاحی کے لیے ملتا ہے جب یہ 1000 کے لشکر کی سپہ سالاری کرنے کے لیے چلے تھے، قصر ابن زیاد سے نکلے تھے، تو یہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں قصر ابن زیاد سے یعنی ابن زیاد کے قلعے سے نکلا اور مجھے میرے پیچھے ایک آواز آ رہی تھی، اے حر تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں ہم،
تمہیں جنت مبارک ہو. توجہ ساری دیکھیے, ملاحظہ فرمائیے. آ رہا ہے ابن زیاد کی طرف سے, مشن یہ ہے 1000 آدمی ہے. دوسرا مشن یہ ہے حسین کو قید کرنا ہے. تیسرا مشن یہ ہے قید کر کے ابن زیاد کے سامنے لانا ہے. حر نکل رہے ہیں کوفے سے, آواز پیچھے سے آ رہی ہے, حر تمہیں ہم جنت کی بشارت دیتے ہیں, حر تمہیں ہم جنت کی بشارت دیتے ہیں, حر ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے. 3 مرتبہ حر کو یہ آواز کوفے کی سرزمین پہ آئی. خود بیان کرتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ میں فرزند زہرا کو قتل کرنے کے لیے ارادے سے نکل رہا ہوں اور مجھے جنت کی بشارت کوئی کیسے دے سکتا ہے. حر سپاہ دشمن میں تھے لیکن یہ جانتے تھے جو بھی حسین کے مقابلے پہ آئے گا وہ جنتی نہیں ہو سکتا ہے. درود پڑھ دے محمد. آپ دیکھیے, ملاحظہ فرمائیے, حر نے اقرار کیا اس بات کا. حر اقرار کرتے ہیں کہ مجھے جنت کیسے مل سکتی ہے, میں تو حسین کو قتل کرنے کے لیے, ان کو قید کرنے کے لیے, ان کا راستہ روکنے کے لیے آ رہا ہوں. اب حر ریاحی چلے اور لشکر ان کا چلا کوفے سے. کوفے سے جب ان کا لشکر چلا ہے تو ایک مرتبہ مقام ذو حسم پر 31ویں منزل پر حسین ابن علی نے پڑاؤ ڈالا اور ادھر سے 5ویں منزل طے کر کے, میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا نا, 40 سے 41 منزلیں تھی کوفے سے لے کر کے مکہ تک, مکے سے لے کے کوفہ تک. حسین ابن علی کوفے کے قریب پہنچ رہے ہیں چونکہ 31ویں منزل پہ آپ پڑاؤ ڈال چکے ہیں, منزل کو معین کر چکے ہیں. ادھر سے حر ریاحی بھی لشکر لے کر آ گئے ہیں, انہوں نے 5 منزلیں طے کی ہیں, انہوں نے 31 منزلیں طے کی ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیے گا عزیزان گرامی کہ کس طریقے سے کون کس سے کتنا نزدیک ہے. حسین مکے سے کوفے کی طرف نزدیک ہو چکے اور حر ریاحی کوفے سے مکے کی طرف چل رہے ہیں. حر کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ابھی حسین کا قافلہ کہاں ہے اور حسین کا قافلہ کہاں پہنچا ہے. لہذا منزل ذو حسم پر سامنے ایک دوسرے کے آتے ہیں. جب منزل ذو حسم پر ایک دوسرے کے سامنے آئے تو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا یہ لشکر تو حر کا ہے, ہزاروں کے لشکر میں ہے, چونکہ تاریخ نے بتایا 1000 کا لشکر تو یہ حر لے کر کے آ رہے تھے اور 4000 کا لشکر ایک ساتھ تھے اور وہ ان کے پیچھے لے کر کے آ رہے تھے. امام حسین نے دیکھا ذو حسم پہ دونوں ٹھہر گئے ہیں, خیمے لگ چکے ہیں, فوجیں آمنے سامنے ہیں. ابھی کربلا کی منزل بھی وہاں سے 5 کوس کی دور ہے, 5 منزل اور ہے کربلا پہنچنے کے لیے. امام حسین نے گفتگو شروع کی تو کیسے کی, حر ریاحی نے پیغام دیا تو کیسے دیا. حر ریاحی نے جیسے ہی آقا امام حسین کو دیکھا, ایک مرتبہ آقا حسین سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو قید کر کے ابن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں. حر کیا کہہ رہے ہیں, میں آپ کو قید کرنے آیا ہوں. امام حسین کیا کہہ رہے ہیں, تیرا لشکر بہت زیادہ پیاسا ہے, پہلے تو اپنے لشکر والوں کو پانی پلا دے. ہائے رے ہائے, سخی ابن سخی حسین کا کرشمہ ہی یہ تھا کیونکہ یہ کریم تھے, کریم کے بیٹے تھے, سخی تھے, سخی کے بیٹے تھے, بادشاہ تھے, بادشاہ کے بیٹے تھے, ولی تھے, ولی کے بیٹے تھے, وسیع تھے, وسیع کے بیٹے تھے, امام تھے, امام کے بیٹے تھے. شہادت میں ان کو وہ کرامت حاصل ہوئی جو اللہ کی طرف سے میراث حاصل ہونی تھی. اس لیے کہ حسین ابن علی کے کردار کو اگر آپ دیکھیں گے, اگر آپ ان کی شجاعت میں دیکھیں گے تو کوئی حسین جیسا شجاع نظر نہیں آئے گا. کرامت میں دیکھیں گے تو حسین جیسا کریم نظر نہیں آئے گا. لطف میں دیکھیں گے تو حسین جیسا کوئی لطیف نظر نہیں آئے گا. امامت میں دیکھیں گے تو امام جیسا, حسین جیسا کوئی امام تمہیں اس کائنات میں نظر نہیں آئے گا. اس لیے کہ عبادت میں عابدین جیسا کوئی نہیں, کرامت میں کریم جیسا کوئی نہیں, فضل میں فاضل جیسا کوئی نہیں. ان کی شان عجیب ہے عزیزان گرامی. یہ حسین ابن علی ہے, اس لیے حسین ابن علی کے سامنے ایک مسئلہ جب رکھا گیا تھا, آپ کیوں نہیں بیعت کر لیتے ہیں یزید کی, تو امام حسین نے جواب دیا تھا میں بیعت کر کے کروں گا کیا, اس فقیر کے پاس ہے کیا, بیعت تو اسے کرنی چاہیے, کم سے کم میں اسے مسلمان تو بنا دوں گا. ملاحظہ فرمائے جانے گرامی, درود پڑھ دے محمد. ماسک کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں, ایک اور درود پڑھ دے محمد. مجھے تو انڈیکیٹر ملنے لگے مجلس کے ختم کے بھائی, یا علی شاباش شاباش, جیتے رہو.
میں آپ کی طرف سے نمائندہ بن کے لگا سکتا ہوں نعرہ حیدری۔ یہ میری باتوں میں بچے کا نعرہ رہ گیا تھا کہ اس کا نگلہ شکنی ہو جائے۔ حسین ابن علی سامنے آئے حر اور موجود ہیں یار۔ اب گفتگو ہو رہی، پہلے اپنے گھوڑوں کو اور اپنے لشکر والوں کو پانی تو پلا لے۔ حسین کہتا ایسا کریم انسان میں نے کائنات میں دیکھا نہیں، میں آیا ہوں انہیں قید کرنے کے لیے اور یہ ہمارے لشکر کو پانی پلا رہے ہیں۔ اس کے بعد حر کہتا ہے امام حسین کی طرف دیکھ کے حضور اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم اپنی نماز ظہر آپ کی قیادت میں آپ کی امامت میں ادا کر لیں۔ بس عزیز اللہ جب نور کا کوئی نقطہ عطا فرماتا ہے نا، اللہ کوئی نورانی منزل پہ کسی کو لے کے جاتا ہے نا، تو ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی اللہ اگر کسی کے قلب میں نور کو اتارنا چاہے تو اسے حر بنا دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود نماز بھی ادا ہو گئی، ملاحظہ فرمائیے، نماز بھی ادا ہو گئی۔ نماز کے بعد حسین نے چاہا کہ ہم چلیں کوفے کی طرف۔ اب حسین ابن علی کو کوفے کی طرف جانے نہیں دیتے حر۔ ابھی تک تو یہ منصوبہ تھا، ابھی تک حر کا یہ منصوبہ تھا حسین کو قید کر کے ابن زیاد کے ہاں لے جانا ہے۔ اب خود حر منع کر رہا ہے کہ آپ کو کوفے نہیں جانا ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اسے ہی تو انقلاب حسینی کہتے ہیں عزیزان گرامی۔ انڈیکیٹر مجھے نہ ملتے تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا صبح کی مجلس میں۔ میں آپ کی خدمت میں کیا کروں بھائی، جب دیر سے مجلس شروع ہوئی تھی درود پڑھتے محمد علیہ ابھی تو مجھے 20 منٹ میں پڑھتے ہمیں 20 منٹ میں تمہیں گرم بھی نہیں ہوتا بھائی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہاں تو پھر یہ ہے کہ میں مسائل پڑھ دوں سیدھے سیدھے، ابھی تو میں آیا ہوں مجلس کے موڈ میں پڑھنے کے لیے درود پڑھتے محمد۔ چلے بھائی جو باتیں رہ جائیں گی، جو صبح کی مجلس ہو رہی نا 7 بجے، اس میں اتنی پابندی نہیں ہوتی ہے، اس میں آئیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں باتوں کو پورا کیا جائے گا۔ حر نے بس ایک نماز پڑھی تھی، ایک حسین کے پیچھے ایک نماز۔ آج ایسا لگ رہا تھا کہ حر بھی کبھی یہ یاد کرے گا جیسے کسی نے علی کے پیچھے نماز پڑھ کے کہا تھا، کبھی علی کے پیچھے نماز پڑھ کے۔ آج تو ہم وہ نماز پڑھ رہے ہیں جو کبھی رسول کے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ ایک نماز ہو گئی، اب روکا گیا۔ حر کہتے ہیں یا حسین ابن علی، ابھی نہ مولا ہے نہ امام ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، لیکن حر اتنا ضرور پہچانتے ہیں یہ زہرا کے فرزند ہیں۔ کیا باتیں ذہن میں آ رہی ہے، یہ مولا کا الہام ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ میں یہی روکتا ہوں اپنی مجلس میں۔ اب یہ قافلہ یہاں سے میں جب کربلا لے کے جاؤں گا تو صبح والی مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور چونکہ آج 3 تاریخ ہے، بھائی پرنور صاحب نے بھی شب 3 ہے، جناب حر کا مرثیہ بھی بڑا ہے اور کیا معرکۃ العالم مرثیہ تھا۔ دیکھیے حر کی شخصیت کو آپ پہچانیے۔ حر یہ وہی ہے جس نے سب سے پہلے حسین کا قافلہ روکا، حر یہ وہی ہے جو کربلا کی طرف لے کر کے گئے، حر وہی ہے جنہوں نے خیام حسینی کو شط فراز سے ہٹایا، دور نہر فراز سے ہٹایا، یہ وہی حر ہے۔ ان کی بہت سی باتیں، لیکن جب عاشور کا دن آ گیا اور شب عاشور حر پریشان ہے، شب عاشور حر پریشان ہے کہ کیا کریں، اس لیے کہ حر کو آج کی رات میں یا جنت نظر آ رہی ہے یا جہنم نظر آ رہی ہے، دونوں کے مابین ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ میں مسائل بھی بہت چھوٹے پڑھنا چاہوں گا، مشکل سے 1-2 لمحے میں مسائل بھی ختم کر دوں گا۔ حساس 2-3 جملے دے دیتا ہوں، مسائل بھی چھوڑتا ہوں، صبح کو مسائل پڑھ لوں گا۔ عزیزان گرامی ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے۔ حسین مابین جنت و جہنم ہے۔ ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے حر تو گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر میں چلاتا ہوں حسین کی طرف، تجھے یہ گواہی دینی ہے۔ حر سر کو جھکائے رہتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے۔ تو عمر سعد کہتا حر کیا وجہ ہے، میں تیرے اندر کچھ چینجنگ دیکھ رہا ہوں، کچھ تبادلہ نظر ہو رہا ہے، میں تیرے اندر کچھ تغیر دیکھ رہا ہوں، کچھ بدلاؤ دیکھ رہا ہوں، ماجرا کیا ہے؟ حر کوئی جواب نہیں دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ اسی لیے عزیزان گرامی جب شب عاشور ختم ہو گئی اور صبح عاشور آئی ہے، عمر سعد نے کہا ہے حملہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو حر ایک مرتبہ گھوڑے پہ بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد
میں امام حسین کے قافلے کی طرف اور امام حسین کے خیموں کی طرف اپنا رخ کرتا. میں نے سارے مسائل کو چھوڑ دیے اور اتنی جلدی ہے حسین کی طرف آنے کی کہ آقا حسین تک پہنچے. جیسی حور کو آقا حسین نے آتے ہوئے دیکھا, حبیب ابن مظاہر نے آتے ہوئے دیکھا, مولا عباس نے آتے ہوئے دیکھا. ایک مرتبہ مولا عباس کہتے ہیں بنی ہاشم کے جوانوں اپنی تلواروں کو نکال لو, اس لیے کہ دشمن سامنے سے آ رہا ہے, کہیں آقا کے اوپر کوئی گرز حاصل نہ ہو جائے, آقا کوئی نقصان نہ ہو جائے. حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں اے میرے یارو, اے میرے انصار, اے میرے مدد کرنے والوں, تم اپنے دائرے میں بنی ہاشم کے بچوں کو لے جاؤ, اس لیے کہ سامنے سے دشمن آ رہا ہے. لیکن وہ دشمن عجیب تھا آنے والا. تھوڑے دور پہ اس نے اپنے گھوڑے کو روکا, جیب سے رومال کو نکالا, رومال سے اپنے ہاتھوں کو باندھا, گھوڑے کو چھوڑا, آقا حسین کی طرف جا رہا ہے, قدم بہ قدم بڑھا رہا ہے. آقا حسین کہتے ہیں عباس ذرا پیچھے ہٹ جاؤ, حبیب ذرا پیچھے ہٹ جاؤ, ہائے زہرا کلال اپنے مہمان کا استقبال کرنے آگے بڑھتا ہے. حسین حر کے قریب پہنچے, حر پہلے سے زمین کربلا پہ کھڑے ہوئے تھے. حر نے اتنا بھی انتظار نہ کیا کہ حسین گھوڑے سے زمین کربلا پہ آ جائے, ہاتھوں کو باندھے ہوئے حسین کی طرف دوڑے اور حسین کے قدم ابھی رکاب ذوالجناح میں تھے, جا کے قدموں کا بوسہ